اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو بات کروں گی وہ بڑے افسوس اور میرے خیال میں ہم ہیلتھ کے امپلائی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے کیبنٹ کمیٹی جو تھی اس نے اچانک سے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رسک الاؤنس ہے، ہیلتھ رسک الاؤنس، اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کہ بھئی بڑا وہ برساتیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے، ہم بھی سیلاب زدگان ہیں، ہم بھی برسات زدگان ہیں، ہماری بھی زمینیں جن کی تھی زمینیں تباہ ہوئیں، گھر تباہ ہوئے، اور ہم خود ہمارے روڈ رستے نہیں، ہمارے گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر تباہ برباد ہو گئے ہیں، تو ہم خود افیکٹی ہیں۔ ہم ہیلتھ کا ہر امپلائی، چاہے وہ آفیسر طبقہ ہے، چاہے وہ نرس ہے، چاہے پیرامیڈکس ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے لیڈی ہیلتھ ورکر ہے، سپروائزر ہے، ڈرائیور ہے، ہیلتھ میں چاہے ملیریا کے ہیں، چاہے ویکسینیٹرز ہیں، سب جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں جو ہیلتھ کا رسک الاؤنس دے رہے ہیں، کیا صرف کرونا بیماری ہی رسک تھی؟ میں سندھ گورنمنٹ اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ درخواست کرتی ہوں اور مؤدبانہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں ہمارا رسک الاؤنس جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ میں خود پرسنل سندھ گورنمنٹ کی بہت عزت کرتی ہوں، میری ورکریں سندھ گورنمنٹ کی عزت کی خاطر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی عزت کی خاطر خود افیکٹی ہوتے ہوئے بھی کیمپوں میں جا کے ہم لوگوں نے دن رات کام کیا ہے، کیونکہ ہمیں احساس تھا، ہم ان میں سے تھے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے گھر میں جو خوشحالی تھی، اس جو ہماری 30-35 ہزار تنخواہ ہے یا 38 ہزار تنخواہ میں اگر 17 ہزار یہ ہیلتھ رسک الاؤنس جو لگایا گیا ہے، اس سے ہم 50 ہزار سے اوپر تنخواہ لے رہے تھے اور ہم اللہ کا بہت شکر گزار تھے، اور ہر بات میں ہم یہ کہتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ سندھ گورنمنٹ واحد صوبہ ہے پورے پاکستان کے باقی صوبوں میں سے جنہوں نے امپلائیز کو یہ فیسلٹی دی ہے۔ کرونا کے علاوہ کینسر کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے، اس کے علاوہ جو اور 10 سے 11 بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ ڈائریا ہے۔ کیا سندھ گورنمنٹ نے اپنے فرض پورے کیے ہیں؟ اس نے ہمیں صفائی والا ماحول دیا ہے، اس نے ہمیں جو ماحول دیا ہوا ہے وہ انتہائی گندگی والا ماحول ہے، تو ہر بندہ رسک پہ ہے، مگر ہم لوگ جب جا کے مریض کو ٹچ کرتے ہیں، مریض کی تیمانداری کرتے ہیں، مریض کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو ہیلتھ کی سہولتیں، ہیلتھ کی باتیں ان کو ہم بتاتے ہیں، تو ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی پولیو ہم کریں گے 24 سے، 24 کے بعد جیسے ہی پولیو ختم ہو رہا ہے تو 3rd راؤنڈ ہم لوگوں نے کرونا کا کرنا ہے۔ آپ کرنے سے پہلے ہم میں سے ضرور ہم لوگوں کو بٹھاتے اور اس پہ ڈسکس کر کے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے رسک پہ ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ کیبنٹ کمیٹی، CM صاحب، میڈم عذرا صاحبہ کو یہ مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں، سب کی طرف سے، پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہم انسان ہیں اور آپ کی طرح ہی ہم انسان ہیں اور ہم سانس بھی لیتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے ایک امپلائی کی حیثیت سے، اور ہم دوبارہ میں مؤدبانہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارا رسک الاؤنس ہمیں واپس بحال کر کے دیا جائے، اس کو ہیلتھ الاؤنس کا نام دے کر اس کو ہماری تنخواہ میں پرمننٹ ریگولر کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے جس طرح کیمپوں میں جا کر ہم لوگوں نے کام کیا ہے، ہم نے دل سے کام کیا، اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارا خیال رکھا، سندھ گورنمنٹ نے ہمیں اس کام کا ہیلتھ رسک الاؤنس دیا، ہمارے پاس کوئی پینل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کی ایسی سہولت ہے نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس 17 ہزار کے ملنے سے ہمارے گھروں میں خوشحالی تھی۔ ہمارا رسک الاؤنس بحال کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں ایڈوکیٹ یعقوب لکھیر، یہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ شروع سے ہی سپریم کورٹ تک جب کیس لے کر گئے، جس میں ہمارے ساتھ قاضی انور صاحب پشاور والا اور راجہ ذوالقرنین لاہور والا، ان کے ساتھ مل کے، اور انور محمود نظامانی ضلع سانگھڑ سے، سندھ سے جس کا تعلق ہے، ان کی اسٹرگل میں سپریم کورٹ تک یہ کیس لے کر گئے، اور سپریم کورٹ نے ان کی رائٹس تسلیم کیے اور سندھ گورنمنٹ کو حکم دیا کہ ان کو جتنی بھی رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ جو آج ان کے رسک الاؤنس وغیرہ بھی کاٹ دیا ہے،
یہ پھر ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں دوبارہ ہم جائیں گے اور ان کی جو رائٹس ہیں وہ ہم لیں گے. اور یہ رائٹس امپلائی کے جو آئین نے دیے ہیں وہ تو کیسے چھینے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو باقی صوبے دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. یہ بڑی بات ہے کہ یہاں جو حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی یہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اگر ہم پریشر کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے، اسٹرگل میں جب جائیں گے تو پھر دیں گے، پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو دوبارہ ہم یہ مسئلہ ان کا ورکرز کا، لیڈی ہیلتھ ورکر کا، ہم سپریم کورٹ میں بھی لے جائیں گے، پہلے روڈوں پہ لے جائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو رائٹس دیے جائیں.